بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں جنرل سائنس کلاس 6 جنرل سائنس یونٹ نمبر 2 ریپروڈکشن اینڈ پلانٹ۔ پودوں میں افزائش نسل یعنی اپنے جیسا دوسرا نسل آگے نسل پیدا کرنا، بچے پیدا کرنا۔ تو پہلا ٹاپک ہے ریپروڈکشن اینڈ پلانٹ۔ You learn about some life process in previous chapter۔ پچھلے چیپٹر میں آپ نے زندگی کی کچھ اعمال کے متعلق جان چکا ہے۔ One of them is reproduction۔ ان اعمال میں سے ایک ریپروڈکشن ہے۔ The process of reproduction the process of producing new organism from their parents is called reproduction۔ وہ عمل جس کے ذریعے سے جاندار اشیاء اپنے والدین کی طرح نیو آرگینزم پیدا کرتا ہے، جاندار اشیاء اپنے والدین کی طرح نیو جاندار پیدا کرتا ہے، تو اس عمل کو کہتے ہیں ریپروڈکشن۔ یعنی والدین کی طرح ان سے دوسرے بچے پیدا ہونا، اسی طرح دوسرا نسل پیدا ہونا، اس کو ریپروڈکشن کہتے ہیں۔ ریپروڈکشن ensure that a group of the organism does not disappear from earth۔ ریپروڈکشن جو ہے یہ یقینی بناتا ہے اس بات کو that a group of organism does not disappear from earth، کہ زمین سے، اس دنیا سے کسی جاندار کی کسی گروہ ختم نہ ہو سکے۔ ریپروڈکشن کے ذریعے سے اس کا نسل آگے بڑھتا ہے اور زمین پر اس کا نسل رہتا ہے۔ اگر ریپروڈکشن نہ ہوتا تو زمین اس جاندار کی نسل سے خالی ہو جاتا۔ This process is very important for the continuation of life in earth۔ یہ عمل جو ہے ریپروڈکشن کا، یہ زمین پر زندگی گزارنے کے لیے بہت اہم ہے۔ Plants reproduce by two way۔ پودے جو ہے وہ دو طریقوں سے پیداوار کرتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے سیکچول ریپروڈکشن اور دوسرا ہے اے سیکچول ریپروڈکشن۔ آپ اس کو یاد رکھیے گا، سیکچول ریپروڈکشن اور دوسرا طریقہ ہے اے سیکچول ریپروڈکشن۔ اب آگے آپ جانیں گے کہ سیکچول ریپروڈکشن کیا ہے اور اے سیکچول ریپروڈکشن کیا ہے۔ Do you know، کیا آپ کو معلوم ہے the part of the plant can be divided into two groups، کہ پودے کی اعضاء، ان کے حصے دو گروپ میں تقسیم کیا جا سکتے ہیں۔ وہ کون سی؟ ریپروڈکٹیو اینڈ ویجیٹیٹیو پارٹس۔ وہ حصے جو افزائش نسل کا کام کرتے ہیں تو اس کو ریپروڈکٹیو پارٹس کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو تنا ہے، پتے ہیں اور جڑ ہے وغیرہ، اس کو ویجیٹیٹیو پارٹس کہتے ہیں۔ ویجیٹیٹیو پارٹس وہ پارٹس جو افزائش نسل میں کام نہیں کرتے۔ ریپروڈکٹیو پارٹ انکلوڈ اونلی فلاور۔ ریپروڈکشن والا جو پارٹس ہوتے ہیں، جو حصے ہوتے ہیں، وہ پھولوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ while all other plants parts، جبکہ پھولوں کے علاوہ پودے کی دوسری حصے are called vegetative parts، اس کو vegetative parts کہتے ہیں۔ including roots، جڑیں، stem، تنا، and leaves، اور پتے، ان سب کو ویجیٹیٹیو پارٹس کہتے ہیں، اور پھولوں کو ریپروڈکٹیو پارٹس کہتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھاتے ہیں کہ سیکسول ریپروڈکشن کیا ہے اور اے سیکسول ریپروڈکشن کیا ہے۔
تو کہتے ہیں ڈو یو لائک ٹو گرو پلانٹس، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ پودے اگائے. ہیو یو گرون اینی سیڈلنگ، کیا آپ نے کوئی بیج بویا ہے. آل فلاورنگ پلانٹ کین بی گرون فرام سیڈ، پھولوں والا تمام پودے جو ہے وہ بیج سے اگتے ہیں. Sexual reproduction involves the fusion of male and the female gametes. Sexual reproduction جو ہے عملی افزائش نسل والا عمل جس کو سیکچول ریپروڈکشن کہتے ہیں، وہ میل اور فیمیل نر اور مادہ گیمیٹس کو ملنے سے فیوژن ملنے سے ہوتا ہے. انوالوز مشتمل ہوتا ہے. سیکچول ریپروڈکشن جو ہے وہ مادہ نر اور مادہ گیمیٹس کی ملنے پر مشتمل ہوتا ہے. The male gametes are inside pollen grain. میل گیمیٹس ہی جو نر والا گیمیٹس ہوتے ہیں وہ پولن گرین میں ہوتے ہیں. آپ نے پولن گرین پہلی کلاسوں میں پڑھا ہے کہ پولن گرین کیا تھا. پولن گرین یہ یہاں انہوں نے ڈائیگرام دیا ہے جو پھول کی بیچ میں جو تکنے جو یہ ہے اس میں پاؤڈر جیسا ہوتا ہے پولن گرین، اس میں میل گیمیٹس ہوتا ہے. اینڈ فیمیل گیمیٹس آر پریزنٹ ان اوول، اور مادہ گیمیٹ جو ہے وہ اوول میں ہوتا ہے. بیج ہے جو دانہ ہے، دانہ اس سے بعد میں بنتا ہے لیکن پہلے وہ تو دانہ نہیں ہوتا، اس کو اوول کہتے ہیں. جب میل گیمیٹس کے ساتھ مل جائے تو اس سے ایک بیج بنتا ہے، ایک دانہ بنتا ہے. ڈو یو ریمبر، کیا آپ کو یاد ہے the structure of flower from grade 4؟ آپ نے چوتھی کلاس میں جو پھول کا ساخت پڑھا تھا، اسٹرکچر پڑھا تھا، آپ کو یاد ہے. سیکچول ریپروڈکشن ٹیکس پلیس ان فلاور. سیکچول ریپروڈکشن جو ہے سیکچول عملی افزائش نسل جو ہے یہ پھولوں میں ہوتا ہے. اٹ انکلوڈز گیمیٹس فارمیشن، یہ گیمیٹس کی بنانے پر مشتمل ہوتا ہے. پولینیشن، اور اس کو پولن گرین کو پھیلانے پر. فرٹلائزیشن، اور گیمیٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کو فرٹلائزیشن کہتے ہیں. جب میل اور فیمیل گیمیٹس ملتا ہے تو اس کو فرٹلائزیشن کہتے ہیں. تو فرٹلائزیشن پر مشتمل ہوتا ہے. سیڈ فارمیشن، اور اس کے بعد بیج بنانے پر مشتمل ہوتا ہے. اینڈ سیڈ ڈسپرسل، اور اس کے بعد جب بیج بن جاتا ہے تو وہ پھیلنے پر مشتمل ہوتا ہے. یعنی جس پودے میں پھول بنتا ہے اس سے پولن گرین بنتی ہے. وہ پولن گرین جو ہے وہ منتشر ہوتے ہیں، پھر فیمیل گیمیٹس کے ساتھ مل کر اوول میں بیج بنتا ہے. وہ بیج جب بن جاتا ہے تو وہ ہوا کے ذریعے یا مختلف قدرتی ذریعوں سے وہ پھیل جاتا ہے زمین پر، اور اسی طرح نئے پودے اس سے اگتے ہیں. اب آگے asexual reproduction. Asexual reproduction. Have you grown any cutting a plant؟ کیا آپ نے کبھی کٹا ہوا پودا اگایا ہے؟ Can you grow plant without using seed؟ کیا آپ بیج کے علاوہ پودوں کو اگا سکتے ہیں؟ Asexual reproduction involves formation of new plants from vegetative parts like roots, stem and leaves. Asexual reproduction اس کو کہتے ہیں، یعنی asexual reproduction مشتمل ہوتا ہے یہ مشتمل ہوتا ہے فارمیشن آف نیو پلانٹس، نئے پودوں کے بنانے پر. لیکن نئے پودے کیسا بناتے ہیں؟ ایسا فرام دا ویجیٹیٹو پارٹس
جو پودے کا ویجیٹیٹو پارٹس ہوتا ہے، شاخ ہوتا ہے یا تنا ہوتا ہے یا جڑ ہے، اس سے نیا پودا اگائے جائے تو اس کو اے سیکچول ریپروڈکشن کہتے ہیں۔ روٹ، سٹیم اینڈ لیوز، کبھی قلم کاری میں پتا لگاتا ہے اور کبھی شاخ لگاتا ہے اور کبھی جڑوں کو کاٹ کر دوسری جگہ پر اس کو بویا جاتا ہے، اس سے پودے اگتے ہیں، تو اس کو اے سیکچول ریپروڈکشن کہتے ہیں۔ This type of production is also called vegetative propagation۔ اس قسم کے ریپروڈکشن کو ویجیٹیٹو پروپیگیشن بھی کہتے ہیں۔ It does not require flower or seed formation۔ اس کے لیے پھول اور بیج کی بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ بیج پیدا کریں گے اور وہ پھول اگائیں گے اور اس کے بعد آگے نسل بڑھے گا، اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بس وہ پودے سے شاخ کاٹ دیا اور زمین میں اگاڑ دیا اور اس کو پانی دیا، وہ اس سے الگ پودا بن گیا۔ ٹیچنگ پوائنٹ: کلونز آر جینیٹیکلی آئیڈینٹیکل آرگینزم۔ کلونز، اس عمل کو کلونز کہتے ہیں۔ کلون جو ہے اس عمل والا کام جینیاتی طور پر یہ آئیڈینٹیکل آرگینزم، وہ اب جانداروں کی ماں باپ کی طرح ہوتا ہے۔ ویجیٹیٹو پروپیگیشن پروڈیوسز نیچرل کلونز۔ ویجیٹیٹو پروپیگیشن جو ہے، یہاں پر انہوں نے کہا کہ اے سیکچول ریپروڈکشن کو ویجیٹیٹو پروپیگیشن بھی کہتے ہیں۔ تو ویجیٹیٹو پروپیگیشن پروڈیوس نیچرل کلونز ان دی فارم آف کراپس۔ ویجیٹیٹو پروپیگیشن جو ہے یہ قدرتی کلونز فصلوں میں ہوتے ہیں، کوئکلی، یہ جلدی سے ہوتا ہے، یعنی فصلی اس طریقے سے ویجیٹیٹو پروپیگیشن کے طریقے سے جب اگائے جائے تو یہ کوئکلی جلدی سے ہوتی ہے، ایزیلی آسانی سے ہوتی ہے، اینڈ لو کاسٹ اور کم خرچ پر بھی ہوتا ہے، اینڈ ود لیس واٹر ریکوائرمنٹ اور کم پانی کی ریکوائرمنٹ ہے، یعنی پانی بھی زیادہ نہیں مانگ رہا، وہ کلوننگ والا طریقہ جو ویجیٹیٹو پروپیگیشن کے طریقے پر زمیندار کرتا ہے۔ تو یہ جلدی بھی ہوتا ہے، جلدی مطلب اسے کوئی بڑا حصہ کاٹ کر دوسری جگہ پر لگاتا ہے اور وہ سبز ہو جاتا ہے، اگ جاتا ہے اور پودا بنتا ہے جلدی سے۔ اور جب بیج کو بویا جائے تو وہ زمین سے اگتا ہے تو چھوٹا چھوٹا پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، تو اس میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اور محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ آج ہم نے پڑھا ریپروڈکشن کس کو کہتے ہیں، عملی تناسب، جو افزائش نسل، جو اپنے جیسا بچے اپنے جیسا اور نسل پیدا کرنا، اس کو ریپروڈکشن کہتے ہیں۔ اور ریپروڈکشن دو طریقوں سے ہوتا ہے پودوں میں، سیکچول ریپروڈکشن اور اے سیکچول ریپروڈکشن۔ اے سیکچول ریپروڈکشن کو دوسرا نام انہوں نے دیا ویجیٹیٹو پروپیگیشن۔ تو ان 3 پوائنٹس کو آپ یاد رکھیے گا، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔